اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، ناچیز اشرف آسمی کی کتاب من کی دنیا کی جیت سے انتخاب، خالق اور بندے کے تعلق کی بنیاد، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میرا آرٹیکل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں حساب کتاب روا رکھا جانا ان رشتوں کے تقدس کی پاسداری کے مقام سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ ان رشتوں میں ایک رشتہ تو ماں کا ہے اور ایک باپ کا، لیکن ان سب سے اعلیٰ و عرفہ تعلق جو انسان کا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا رشتہ۔ ماں اور باپ بھی انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے اندر رب پاک کی اپنی مخلوق سے محبت کے مقابلے میں 70 حصے سے بھی کم درجے کی محبت ہوتی ہے۔ یوں انسان کی زندگی میں جو ایک اہم تعلق بنتا ہے وہ اس کے رب، اس کی ماں اور اس کے باپ کا ہے، لیکن ایک تعلق جو اعلیٰ ترین ہے، جس تعلق کی بنا پر رب شناسی ہوئی، جس ہستی کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس ہستی کے بغیر نہ تو ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کی تخلیق کے مقاصد پورے ہو پاتے ہیں۔ وہ ہستی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ رب پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی آشنائی کی بدولت ہی ماں اور باپ کی عظمت و توقیر تک رسائی ہوتی ہے۔ یوں یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو انسان کی زندگی میں رہبر ہستی اس کے استاد کی ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انسان کے 3 باپ ہیں، اس کا باپ، اس کا سسر اور اس کا استاد۔ اور استاد کی عظمت سب سے زیادہ ہے کیونکہ استاد علم سکھاتا ہے اور علم نور ہے، نور سے انسان کو سرفراز فرماتا ہے کہ اسے شر اور خیر کے فرق سے آگاہی ہوتی ہے۔ ان رشتوں کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، بیٹا بیٹی و دیگر رشتے بھی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان رشتوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ان رشتوں میں محبت کی چاہت بعد ازاں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن ماں باپ، خالق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور استاد، یہ وہ رشتے ہیں جن کا انسان سے وابستہ رہنا کسی مادی معاملات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان رشتوں کے تقدس و حرمت کا پاس رکھنا مخلوق کے لیے ایمان کی حد تک ضروری ہے۔ دنیا میں اپنی راہ کو درست سمت رکھنے کے لیے ایک رہبر و رہنما کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، جس کو مرشد کا نام دیا گیا ہے۔ مرشد انسان کی باطنی کیفیات کو رب کی رضا سے ہم آہنگ کر کے اس طرح کر دیتا ہے جیسے دھوبی کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ مرشد کا کام من کی صفائی ہوتا ہے۔ انسان جو مختلف مواقعوں پر سیدھی راہ سے ہٹ کر مادیت کی ہوس میں گم ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس کا مرشد اسے عشق حقیقی سے آشنائی کرواتا ہے اور اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس سے اسے روشناس کرواتا ہے، اس کو انسان اور حیوان میں فرق جو ہوتا ہے اس فرق سے آگاہی دلواتا ہے۔ دنیاوی لالچ سے دور، مادہ پرستی کی ہوس سے نجات حاصل ہونے کے سبب انسان کو اس کے اصل مالک اپنے رب کے قرب کا احساس ہونے لگتا، اور پھر بندہ جو ہے وہ اپنے خالق کو پا لیتا ہے۔ یوں ماں باپ، استاد، مرشد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور خالق یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا تعلق لازوال اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ مرشد سے مراد یہاں استاد بھی ہے۔ مرشد ایک رہبر و رہنما ہوتا ہے، جسے آپ مرشد کہیں، اگر آپ مرشد نہیں بھی کہنا چاہتے ہیں اپنا استاد کہہ لیں۔ بعض لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ پیری مریدی کے معاملات کو نہیں ہم اچھا سمجھتے۔ مرشد ایک استاد ہے، ایک رہنما ہے جو دنیا میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان رشتوں کا سبب محبت ہی محبت ہے۔ انسانی زندگی میں دوستی کا رشتہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اور تاریخ میں دوستی کے سچے رشتے کی لازوال مثالیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے تو اپنے بندے کو اپنا نائب بنایا ہے، اور اپنے بندے کے ساتھ اس کی محبت کا یہ عالم کہ ماں کی محبتوں کو 70 گنا سے بھی بڑھا دیا جائے تو رب کی محبت کے سامنے ماں کی محبت ہیچ ہے۔ خالق خود لافانی ہے اور اس سے منسلک تعلق بھی لافانی ہے۔ یقینی طور پر خالق اور بندے کا تعلق سراپا محبت ہے۔ بندگی کا حق ادا کر کے بندہ ایسے مدارج طے کر لیتا ہے کہ خالق کے ہاں اس کی پذیرائی کا عالم کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ خالق پھر اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے۔ خالق اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ خالق اپنے بندے سے پھر اس کی رضا پوچھتا ہے۔ تمام تر دنیاوی و اخروی رشتوں میں اعلیٰ اور ارفع تعلق بندے اور رب کا ہے، اور اس تعلق میں ایک اہم شخصیت بھی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ مومن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے، اور اللہ پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی کا کیا عالم ہوگا کہ رب پاک نے کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے تفعیل۔ رب پاک تک پہنچنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، رب تو ہر بندے کے دل میں آباد ہے، اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بندے کو اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب کرنے کی آشنائی دینے والا رب اپنی ہر تخلیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ گردانتا ہے۔ اللہ پاک کو ماننے والے ہر مذہب کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ رب کی توحید کا پرچار کرنے والے تو عیسائی، یہودی بلکہ ہندو بھی ہیں۔ سکھوں کے ہاں توحید کا جو تصور ہے وہ بھی کمال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان مذاہب کے ماننے والوں کو اللہ پاک مومن نہیں مانتا تو کیا کمی ہے؟ کیا وہ توحید پرست نہیں ہیں؟ فرق تو صرف اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے کا ہے جس کی وجہ سے خالق نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ فرق تو صرف اس عظیم شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو تخلیق کے آدم سے پہلے بھی نبوت پہ سرفراز فرمایا۔ فرق تو صرف اس عظیم رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے کہ جن کو صاحب قرآن کا افتخار بخشا، جس قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر رب کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا ہے، جس قرآن کو ضابطہ حیات مانا جاتا ہے، اس کے ایک ایک حرف کی گواہی دینے والی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے جو کچھ جبرائیل امین کے ذریعے وحی کے ذریعے بھیجا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کرام یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، تو اسے قرآن قرار دے دیا گیا، اور جس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ یہ جو بات ہے یہ حدیث ہے، اس کو حدیث قرار دے دیا گیا۔ خالق نے اپنی عطاؤں کی بارش اپنے بندوں پر کرنے کے لیے اپنا ہی محبوب دوست چنا، اپنے ہی محبوب ترین بندے کو ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ تو ایمان کی سلامتی ہے اور نہ ہی انسان ہونے کا بھرم رکھا جا سکتا ہے۔ خالق کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطا کی اپنے امت میں اپنے خالق کے حکم سے جو ہے وہ تقسیم فرمایا۔ دوستو، یہ میرا انتخاب تھا میری کتاب من کی دنیا کی جیت سے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔